اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت اقدس میں دارالاستفتاء کی جانب سے دوسری نشست حوزہ علمیہ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ میں حق کے اتمام کا وعدہ متعدد آیتوں سے، متعدد روایات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ وہ اس دنیا میں جو ہے عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا، شریعت محمدی کو حاکم قرار دیا جائے گا، ان کے فرزند امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کے ظہور کے ذریعے۔ تو یہ تو واضح سی بات ہے کہ جو مرکز علمی مرکز ہو، علم حق کا پرچار کرنے والا مرکز ہو، اس کی بنیاد جیسا کہ آپ کی باتوں سے اخذ ہوا کہ اس کی بنیاد جب ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ 1200 سال پہلے سے جو ہے اس کو طرح طرح سے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اور پروان چڑھتا رہے گا۔ اور ان سوالوں کے جوابات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب قبلہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان سے محکم جوابات سے استفادہ کیا گیا تھا۔ جناب، آج اسی سلسلے کے کچھ نئے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حضرت کو مدعو کیا گیا ہے، لہٰذا ان کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چند سوالات کے جوابات ان سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایران کا مرکز جیسے کہ آپ نے فرمایا 300-350 سال پرانا ہے، عراق کا مرکز 1200 سال پرانا ہے۔ اگر ہم لکھنؤ کا مرکز دیکھیں تو یہ عراق سے قدیم ہے یا عراق کے بعد کا ہے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا، 1947 سے لے کر آپ اس وقت یہ حوزہ علمیہ وہاں پر موجود تھا، جب ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور وہاں پر ہندوستان لکھنؤ کے اندر حوزہ علمیہ، پھر انگریزوں نے جب قبضہ کیا اور اودھ کے نواب کو جیل میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے حوزہ علمیہ کو مالی لحاظ سے مسائل پیش آ گئے، اور اس کی وجہ سے ایک سبب یہ تھا کہ حوزہ علمیہ ضائع ہو گیا۔ جب حوزہ علمیہ کو ہر مشن کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوا کر، جب تک کہ پیسہ نہ ہو کس مشن چلے گئے؟ اس لیے اودھ کے نواب جو ہے ان کو جب انگریزوں نے آ کے جیل میں ڈال دیا تو وہ کچھ کمک نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے حوزہ علمیہ جو ہے وہ کٹ گیا، اور لوگوں نے بھی پھر جو ہے مجلسوں کی طرف زیادہ توجہ دی، علم کی طرف توجہ نہیں دی۔ مجلسیں جو ہے اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جب پبلک بہت آؤ بھگت کرتی ہے اور بہت پوچھتی ہے اور جو ہے انسان کو چڑھا دیا کرتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ او بس میں تو بہت بڑا عالم بن گیا۔ وہ ظاہری لحاظ سے تو بن گیا، لیکن جو علمی کام شیعت کی مضبوطی کے لیے انجام دینا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے، کوئی مرجعیت کی طرف، کوئی مجتہد کی طرف آیا نہیں، جس کے نتیجے خود بخود پبلک کا رجحان بھی ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے علمی کاوشیں ختم ہو گئی، دوسری طرف سے مالی مسائل پیش آ گئے، اس کے نتیجے میں حوزہ علمیہ لکھنؤ ضائع ہو گیا، اور اس کا سب سے زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، کس کی سے ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان اسی لکھنؤ کے حوزے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، جو انگریزوں نے یہ کام کیا۔ اس لیے اب بھی ہمیں ہوش کے ناخن سنبھالیں، تو سب سے اہم کام حوزہ علمیہ کی برکتیں ہیں، حوزہ علمیہ کا وجود ہے۔ اگر حوزہ علمیہ وجود میں آ جائے تو دیکھیے کہ کتنی عظیم برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، شیعہ قوم کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اور مومنین کے اندر کتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایران و عراق خالی یہ نہیں، بلکہ پاکستان کا حوزہ اگر بن جائے تو جس طرح
یہ ایران و عراق امریکہ اسرائیل کو للکار رہے ہیں، بلکہ دنیا کی سپر طاقتوں کو للکار رہے ہیں، اس طرح پاکستانی عوام کے اندر بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے گی اگر حوض علمیہ جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے اور مضبوط کیا جائے، تو ساری بلاؤں گند کو نکال کر کے ایک اچھا ماحول. اصل میں جو ہے کیا ہے، طاغوتی سسٹم جس میں برائیوں کو رائج کرنے کا سسٹم امریکہ اور اسرائیل اور ان لوگوں کی طرف سے چل رہا. طاغوت خالی برائی کا نام نہیں ہے، برائیوں کے سسٹم کو پروان دینے والے اور اس کے مرکز کا نام، برائیوں کے مرکز کا نام ہے طاغوت. سسٹم سے چلا رہا ہے، طاغوت کا سسٹم سے چل رہا ہے. طاغوت کے سسٹم کے مقابل میں ائمہ معصومین نے اچھائیوں کا سسٹم جو رائج کرنے کے لیے حوض علمیہ کا نظام رکھا. تو سسٹم سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے. جیسے خمینی نے مرجعیت و حوض علمیہ کے سسٹم کے ذریعے سے امریکہ کا مقابلہ کیا اور ایران کے اندر جو ہے آزادی آ گئی. ہم اگر اکیلا مقابلہ کریں گے تو نقصان ہوگا. اکیلے جو ہے طاغوت کے سسٹم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ پوری ایک مشینری اور سسٹم لے کر آ جائیں گے جس کے نتیجے میں ایک آدمی خود کوئی اکیلے کا کام نہیں، پورا سسٹم کے مقابل میں چل جائے. تو پھر امریکہ کا مقابلہ کیا جائے، طاغوتی سسٹم کا مقابلہ کیا. اکیلا آدمی کا کام نہیں کہ سسٹم طاغوتی سسٹم کو توڑ سکے. اس لیے طاغوتی سسٹم کے مقابلے میں ائمہ معصومین نے حوض علمیہ کا سسٹم رائج کیا کہ جس سسٹم کے ذریعے طاغوتی سسٹم کا مقابلہ کیا. طاغوتی سسٹم بھی حوض علمیہ کے سسٹم پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جس طاغوتی سسٹم حوض علمیہ کے سسٹم پر قابو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پورا سسٹم ہے. سسٹم کے مقابلے میں سسٹم آئے گا تو وہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے سسٹم کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. فردی طور پر مقابلہ کریں گے ہمیشہ شکست کھائیں گے. اس لیے جو ہے سسٹم کو رائج کرنے کے لیے حوض علمیہ بنانا سب سے ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ سسٹم کا مقابلہ سسٹم کے ذریعے سے کیا جا سکے. اللہ جو ہے ہم لوگوں کو ایسی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اس ایمان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے پروان چڑھایا جائے کہ ہماری نسلوں میں جو ہے لوگ مجتہدین بننے کی کوشش کریں اور یہ ہر ملک میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہو اور ہم ہی میں سے سلمان و بوذر جو ہے انشاءاللہ تعالی پیدا ہوں. جناب والا ایک آخری سوال ہے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا ایک آخری سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پچھلی نشست میں سوال کیا گیا تھا کہ ایک طالب علم جب اس حوض علمیہ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا آپ سے جواب لیا گیا تھا کہ اس مقصد کے دوام کے لیے، بقا کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک حوض علمیہ جو معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے یا رسول خدا کے ذریعے سے یا خود انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی جب ان کے اصحاب کو دروس دیے جاتے تھے، اس حوض علمیہ کی جو بنیاد ہے، اس کا جو ہدف ہے، یہ جو اپنے طالب علم سے چاہتا ہے، یہ جو اپنے طالب علم کو بنانا چاہتا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ یہ کہ طالب علم کو بھی اسی حوض علمیہ پر ابتدائی طور پر توجہ دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں بن سکتا اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا وسائل کے اندر کچھ مسئلہ ہے یا کچھ رکاوٹیں، تو پھر کوئی ایک شعبہ اختیار کرے. جیسے تقریر کا شعبہ کسی نے اختیار کرے، کسی نے تصنیف و تالیف کا شعبہ اختیار کرے، کسی نے تدریس کا شعبہ. اس کے ذریعے سے حوض علمیہ کی مدد کرتا رہے تاکہ حوض علمیہ جو طاقتور تر ہوتا جائے. وہ اگر حوض علمیہ کی بنیاد و ستون میں نہیں آ سکتا ہے تو کم سے کم اس کے ذیلی شعبوں کو سنبھالیں اور اس کے ذریعے سے حوض علمیہ کو تقویت دے تاکہ حوض علمیہ جو ہے جو مرکز ہے وہ مضبوط ہو سکے. اس میں مختلف شعبے ہوا کرتے، کسی کا تبلیغی شعبہ ہے، کسی کا تدریسی شعبہ ہے، کسی تالیف و تصنیف کا شعبہ ہے، کسی کا تقریر کا شعبہ ہے. وہ مختلف شعبہ اس کے ذریعے سے حوض علمیہ کی کمک کرے تاکہ حوض علمیہ مرکزی طور پر بہت عظیم مقام تک پہنچ سکے، جہاں پر مجتہدین و مراجع کرام باقاعدہ درس خارج دے رہے ہوں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جتنا بڑا علمی مرکز بنتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا حوض علمیہ ہوتا جائے گا. شروع میں ابتدائی طور پر ممکن ہے کہ بہت چھوٹے پیمانے پر چلے. آغا احمد مددی صاحب جو آج کل قم میں ایک مجتہد ہیں، آغا سیستانی کے شاگرد تھے،
وہ ہمیں کہا کرتے تھے جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا کرتے کہ آغا سیستانی جب درس خارج جو شروع میں پڑھایا کرتے تھے تو ان کے پاس صرف 3 طالب علم تھے، صرف 3 طالب علم تھے. ایک تو درس سمجھتا ہی نہیں تھا، اور ایک آدھا سمجھتا تھا، اور ایک میں شاگرد تھا ان کا، تو میں ایک درس سمجھتا تھا، باقی جو ہے دوسرا بھی آدھا سمجھتا. یعنی ان کے پاس اصل میں 1.5 طالب علم تھے. لیکن آہستہ سے کر کے دیکھیں کتنی علمی ترقی ہو گئی اور وہ کس مقام تک پہنچ گئے. اس طرح آغا حافظ بشیر صاحب کہا کرتے کہ جب ہم جو ہے درس خارج پڑھایا کرتے تھے نجف اشرف میں حرم میں، تو لوگ آ کر کے درمیان سے گزر کے چلے جاتے تھے. ہم جو ہے 2-4 طالب علم ہوتے تھے اس کے تو برا لگتا تھا کہ جو ہے کیسا جو ہے وہ درس ہو رہا ہے اس کے درمیان سے گزر کر چلے جاتے تھے. لیکن وہ حافظ بشیر صاحب جو آہستہ آہستہ کر کے مرجعیت کے مقام تک پہنچ، آہستہ آہستہ یہ آدمی جو ہے مقام تک پہنچتا ہے. یہ شروع سے کوشش جاری رہے، اور جاری رہنے کے بعد اس مختلف پہلوؤں پر انسان کام کرتا رہے. جو آدمی مرجعیت کے مقام پر یا اجتہاد کے مقام پر پہنچ سکتا ہے ان کو پہلے کوشش تو پہلے یہی ہونا چاہیے. نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم سے کم ذیلی جتنے شعبے ہیں ان کو سنبھالیں اور اس کے ذریعے سے حوضہ علمیہ کی مدد کریں، تاکہ حوضہ علمیہ جو ہے جتنا ہو سکے طاقتور سے طاقتور تر بنتا جائے. اور جہاں بھی حوضہ علمیہ ہوگا، محسن الحکیم طباطبائی یہ بڑی ان کی خواہش تھی کہ ہر ملک کے اندر حوضہ علمیہ ہونا چاہیے. ان کی بڑی خواہش تھی، خاص طور پاکستان پر ان کی بڑی نگاہ تھی. پاکستان پر آقا خمینی کی بھی بڑی نگاہ تھی. آقا خمینی بھی چاہتے تھے کہ پہلے انقلاب جو ہے پاکستان میں آئے، کیونکہ پاکستان کی عوام سے ان کی ہمدردی اور ان کے عقیدے کو دیکھ کر آقا خمینی بھی بہت متاثر تھے، بلکہ تمام مہاراجے متاثر ہیں کہ جذبہ ان میں بہت اچھا ہے پاکستانی میں. لیکن اتفاق سے کوئی مرکز نہیں ہے، اس لیے صحیح اس جذبے کو استعمال نہیں کیا گیا. اس طرح محسن الحکیم طباطبائی ان کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر حوضہ علمیہ بن جائے، بلکہ ہر مرجع نے کوشش کی. خوئی نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ کس طرح حوضہ علمیہ پاکستان میں بن جائے، لیکن بدقسمتی سے بن نہیں سکا. تو ہمیں پوری ملت کو مل کر کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے حوضہ علمیہ کراچی یا پاکستان کے اندر جو ہے وجود میں آ جائے. کراچی چونکہ جو ہے ایسا انٹرنیشنل شہر ہے اور یہاں پر لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، یہاں جو ہے وہ ویلفیئر کے کام کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اور جو ہے وہ ڈونیٹرز بھی زیادہ ہیں، اور جو ہے اس کو کمک کرنے والے لوگ بھی زیادہ، حکومت کے لوگ بھی زیادہ ہیں. تو اس لحاظ سے کراچی شہر شاید سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے کہ یہاں پر حوضہ علمیہ بن سکے. بہت بہت شکریہ جناب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود ان بزرگان دین سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کا کوئی مرکز نہیں ہوتا وہ قوم کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی. جب اللہ نے اپنے رسول کو ظاہراً رسالت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا اور اپنی مرکزیت کا اظہار کیا. لہٰذا ہر قوم کی کامیابی کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے. اس مرکز میں ایمان زور و شور سے ہونا ضروری ہے، چونکہ جب ایمان ہوتا ہے تبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. جس طریقے سے آج عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے داعش کے مقابلے میں مدد مراجع کے ساتھ ظاہر ہے. ایران جو کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری دنیا کو للکار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ ایک ہے اور وہ ایمان ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود تو ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما. معبود اس پاکستان ملک میں ہمیں مرکزیت عطا فرما، حوضہ علمیہ کا قیام وجود میں لا، اور معبود ہمیں مسلمانوں کے درمیان پیار محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما. والحمد للہ رب العالمین.